السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ بہت سے ایشوز ہیں جس پہ بات کرنی ہے. ہم اینالسٹ، ہمارے تجزیہ نگار دوست جو ہیں وہ ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے موجودہ صورتحال کا. شروع کریں گے جو سینٹ الیکشنز کی بات آج عمران خان صاحب نے کہی ہے کہ ہم جلدی سینٹ الیکشنز کروا دیں گے. کیا حکومت جو جلدی سینٹ الیکشنز کروا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ سینٹ کا الیکشن ہو؟ کل رات کو وسیم ادامی صاحب کے پروگرام میں جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا جی ہم نے تو ارلی الیکشن ہمارا کام تھوڑی ہے، یہ کام تو سینٹ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کے کرنے کا ہے. لیکن آج جب عمران خان صاحب نے بات کی تو عمران خان صاحب نے سینٹ الیکشن جلدی کروانے کی بات کی. کیا کہا عمران خان صاحب نے وہ آپ کو سنا، بلکہ سن لیں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے سینٹ الیکشن کے بارے میں. ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے سینٹ سے. بےچارے ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن ہو تو وہ تو فیل ہو جا رہا ہے. انہوں نے سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کے سینٹ کے الیکشنوں میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، سب کو پتا ہے. اس لیے ہم شو آف ہینڈز کے اوپر جا رہے ہیں. ہمارے خیال میں ہمارے اٹارنی جنرل نے ہمیں یہ بتایا ہے آئین کے اندر امینڈمنٹ کے باوجود بھی ہو سکتا ہے یہ، اس لیے ہم یہ سینٹ الیکشن جلدی کروانے جا رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہو سکتا ہے. رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوا تو جو بڑی میجورٹی کی پارٹیاں ہیں وہ اپنے سینیٹرز لے آئیں گی اور نیشنلسٹ جماعتیں رہ جائیں گی. ہم نے الیکشنز کے دوران اور خصوصاً سینٹ الیکشنز کے دوران بڑی دفعہ یہ دیکھا کہ کس طرح پرچیاں دکھائی جاتی ہیں دوسروں کو کہ میں کس کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. جس وقت صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن ہوا اس وقت کیا گفتگو کی گئی. میاں صاحب تو پہلے یہ بل لانے کی بات کر چکے ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ الیکشن کیا جانا چاہیے جو سینٹ کا ہے. پیپلز پارٹی نے بڑا واویلا کیا کہ جناب یہ الیکشن ایسے ہوتے ہیں، یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے یہ الیکشن. لیکن اس وقت کیونکہ مسئلہ چیئرمین سینٹ یا اسپیکر کا تھا اس وقت ان کو اعتراض تھا. ابھی پیپلز پارٹی کو اعتراض نہیں. رضا ربانی صاحب کیا کہتے ہیں سن. اگر آپ شو آف ہینڈز اس وقت کریں گے تو جو پہلی ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس میجورٹی ہے یعنی ٹریجری اور مین اپوزیشن پارٹی انہی کے سینیٹرز آئے. اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو نیشنلسٹ پارٹیز کو ایک سیٹ بھی ملنا مشکل ہو جائے گا. نیشنلسٹ پارٹیز کو سیٹ ملنا مشکل ہو جائے گا. نیشنلسٹ پارٹیز سے ان کی مراد پارٹیز لائک اے این پی، پارٹی لائک پی کے میپ یا بی این پی جو بلوچستان کی پارٹیاں ہیں، جو لوکلائزڈ پارٹیاں ہیں، ان کے لیے سیٹ نکالنا مشکل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اگر نمبر ہوں گے تو ان کے پاس سیٹیں ہوں گی اور کون سا طریقہ سیٹ دینے کا. اگر پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو اس کو اوپن ہونا چاہیے. یہ کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے نیشنلسٹ پارٹی سیٹ تو نکال سکتی ہیں لیکن وہ اوپن شو بیلٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں بحث بہت پرانی ہے. تو اسی سے آغاز کر لیتے ہیں. وسیم ادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ وسیم آپ کا. ارشاد بھٹی صاحب اور بخاری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ. بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے ارلی الیکشنز کی بات بھی کی اور شو آف ہینڈ کی. آپ کا دونوں پہ موقف کیا کہ کل آپ کے پروگرام میں کہا تھا انہوں نے کہ یہ کام الیکشن کچھ سوچا ہی نہیں ہے، ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا ہم تو کر ہی نہیں سکتے، تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا نہ کریں یار، اللہ کی قسم گل قسمتیں آ گئی بھائی. قسم لے کلپ پڑا ہوا ہے میرے پاس. نہیں تو آپ نے قسم کیوں اٹھائی؟ ان کو یقین نہیں آیا کیونکہ رات کو ہماری اس پہ بات ہوئی. ابھی آپ اس پہ حوالہ دے کے جا چکے ان کے پروگرام میں یہ کہا. میں لیٹ آیا میں نے سنا. اور بخاری صاحب لوگ قسمیں اٹھایا کرتے. جی بخاری صاحب. کاشف بہت شکریہ آپ کا یار، بہت دیر کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی کال کب آئے گی. اینی وے گزارش یہ ہے کہ یہ جو نئی درفنتنی چھڑی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی اس کی ضرورت کیا تھی. ایک اچھا خاصا سسٹم طے ہے پہلے سے، جتنی مرضی کنٹروورسی اس کے اوپر ماضی میں رہی ہو، یہ کوئی ٹائم ہے نئے ایشوز کھولنے کا. پہلے ہی آلریڈی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب اپوزیشن سر جی ویسے آپس کی بات ہے جب اپوزیشن ایشو کھول رہی ہے، اب یہ گیم آف چیس چل رہی ہے. پالیٹکس جو ہے نا وہ ہے ویسے بھی گیم آف چیس ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے مشکل حالات میں اپوزیشن پٹس اپ اے ٹائم لائن. گورنمنٹ ان کی ٹائم لائن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک ایسی چیز چھوڑتی ہے جس کے اپوزیشن کی ٹائم لائن ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سینٹ کے الیکشن نہ ہو اور پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہ آئے. سو یہ گیم پلینگ تو ہے پالیٹکس میں ہماری. دیکھیے گزارش یہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اور بہت ساری چیزیں ان کے کرنے کی ہیں جو ان کو کرنی چاہیے.
میں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے وہ شاید عمران خان کی حکومت کو کچھ نہ کہے، لیکن خود حکومت کی اپنی پرفارمنس جو ہے یہ جب گرے گی اپنے بوجھ سے گرے گی، اس صورتحال میں جب ان کو بہت کچھ اور کرنا ہے، چاہے وہ قیمتیں ہیں، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے بے پناہ کام ہے جو کرنے کا جو انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ بجائے اس کے ایک نیا شوشہ چھٹ گیا ہے۔ اب یہ دوبارہ اس کے اوپر اگلے 2-3 ہفتے آپ دیکھیے گا، سارے اس کے اندر اپوزیشن کی طرف سے آپ نے دیکھ لیا آلریڈی، جو رضا ربانی صاحب کا ریاکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، حالانکہ خود ماضی میں مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ یہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے۔ سب مطالبہ کرتے ہیں، میرا سب مطالبہ کرتے رہے ہیں، ہر پارٹی اپنے جو بینیفیشری ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے، جو بیچارے لوزر ہوتے ہیں اس گیم کے وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں پہلا سینیٹر جو الیکٹ ہوئے تھے وہ اپنے گورنر صاحب چودھری سرور صاحب الیکٹ ہوئے، مطلوبہ نمبر میسر نہیں تھے پھر لیکن مطلوبہ سہولت میسر تھی، اور اس وقت کیا کیا رولے ڈالے گئے، یہ نظام ایسا ہے، یہ نظام ایسا ہے۔ آج نظام کو کسی کی فکر نہیں، آج شاہد صاحب کہا او جی ان کو ڈر ہے، ہم تو نہیں ہونے دیں گے، ان کو یہ فلانا مصیبت ہے۔ سو پرابلم یہ ہے، میں ذرا کوئکلی ایک ایشو کر کے بخاری صاحب آگے چلنا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کی جگہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم الیکشن جلدی کروائیں گے، آئی تھاٹ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ میرے لیے بہت ہی حیران کون ہے، اس لیے کہ وزیر اطلاع ظاہر ہے گورنمنٹ کا چیف اسپوکس پرسن ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی، اور میں نے ریپیٹڈلی ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا بھائی اس طرح کا کوئی بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہمیں مارچ کے بجائے فروری میں کرانا، اور ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا دائرہ کار ہی نہیں ہے، وچ میکس اے لاٹ آف سینس۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم جلدی کرا رہے ہیں۔ ہاں لیکن الیکشن کبھی کیا حکومتوں کی ٹائم لائنز پر ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن انلیس وزیر اعظم ریزائن کرتے، کیبنٹ توڑتے، لوز دیر میجورٹی، قبل از وقت الیکشن میں چلے گئے تھے، وہ تو ایک ظاہر الگ معاملہ۔ تو کیا وہ الیکشن وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے ریزائن کرنے کا جس کے بعد الیکشن کمیشن الیکشن باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ ایکس نمبر آف ڈیز کے اندر الیکشن کرا لیں، تو یہ 45 بھی ہو سکتے ہیں، 90 بھی ہو سکتے ہیں، گیون کے ٹرم پوری کریں گے تو 45 دن ہوں گے، نہیں ٹرم پوری کریں گے تو 90 دن کے الیکشن ہوں گے۔ تو میرے لیے بڑا حیران کن بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب الیکشن کمیشن بس سائیاں نہیں کرنا ہے، سائیاں نو کر رہے بٹی صاحب سب چلتا ہے۔ اس پہ کوئی رسپانس کر کچھ کا ایڈ کریں گے یا میں ذرا بلاول صاحب کی اس پہ آ جاؤں جو آج پریس کانفرنس میں؟ نہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، یعنی آپ نے کل جیسے کیبنٹ ڈویژن میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ 224 کے سب آرٹیکل کتنا تھا، ہاں 3 کے تحت یہ ہم، اچھا یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹ، شو آف ہینڈ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، شو آف ہینڈ کی نہیں بات کر رہا، دو چیزیں نہیں آج پرائم منسٹر صاحب نے شو آف ہینڈ کی بات، دو چیزیں سن تو لینا۔ سینٹ کا الیکشن چیئرمین سینٹ کی طرح نہیں ہوتا، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرح ہے، پرائم منسٹر کی طرح کا الیکشن نہیں ہے، اس میں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے۔ میں نے جب ووٹ فل کرنا اپنا فارم تو اس میں 4-5 لوگوں کے نام لکھنے ہیں، اگر آپ کے ووٹ پورے ہو گئے تو چوائس اس طرف چلی جاتی ہے جو میں نے چوائس لکھی ہوئی ہے۔ یہ ٹرکی الیکشن، یہ سمپل، یہ نہیں بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس۔ مجھے یاد ہے میں جب پی ٹی وی میں تھا آج سے 18 سال 19 سال پہلے کی بات ہے، سینٹ کا الیکشن آ گیا تو میں نے ان سے سمجھنے کی بڑی کوشش، مجھے سبھی سمجھ نہیں آیا۔ سو انہوں نے سندھ میں اتنے ممبر ملا کر ایک ووٹ بناتے ہیں، پنجاب میں اتنے ممبر ملا کے ایک ووٹ بناتے ہیں، بلوچستان میں ایک ممبر ایک ووٹ۔ دو چیزیں، ایک چیز تو بیلٹ ہی ہو سکتا ہے، یہ شو آف ہینڈ سے ہو نہیں سکتا۔ ایک چیز تو سپریم کورٹ جانا ہے، جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ شو آف ہینڈ کے لیے ہمیں ان کی رہنمائی لینی چاہیے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قانون سازی میں ہوگا، انی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ 1 مہینہ جب قانون میں لکھا ہے 1 مہینہ پہلے کر لیں، تو یہ میرے خیال سے کہ بڑا ایک بلف کال تھی، ایک بڑی چال تھی، ماسٹر سٹروک تھا۔ بلف تو کسی کا کال نہیں ہوا پر چال اچھی تھی، ایک سیاسی، کیونکہ اپوزیشن نے ایک ٹائم لائن دی ہے، آپ دیکھیں نا، اور وہ کہتے ہیں آپ کی ٹائم لائن تو اپنی جگہ بھائی جان، ہم آپ کی ٹائم لائن خراب کرنے لگے۔ اب یہ نا کہ ان کے گھر میں جگہ ہی نہیں بچی، انبار لگے پڑے ہیں استعفوں کے، 1070 سارے ٹوٹل ہیں، لیکن ان کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ انبار لگے ہوئے تو 10 دن پہلے انبار لے کر آ جائیں، اور لانگ مارچ کرنا ہے تو 10 دن پہلے کر لیں۔ تو یہ انہوں نے ایک چھوڑا ہے، اب حکومت کا بھی کوئی پتہ نہیں، پھر مڑ کے واپس آ جائیں، لیکن اچھی بات ہے، مجھے تو اچھا لگا کہ گورنمنٹ کا آپ کو پلے اچھا لگا، چال یہ اس کو چال ہی کیا۔ بلاول صاحب نے کہا جو برہان نظر آ رہا ہے 31 دسمبر جنوری تک سب مستعفی ہو جائیں ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ سنا دوں آپ کو، دمادم مست کلندر والا جو جملہ ہے وہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کو۔ اچھا، تو دمادم مست کلندر سے مراد کیا ہے؟ کیا سڑکوں گلیوں پر آگ لگی ہوگی، پتھراؤ چل رہا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر استعفے نہ دیا؟ سنیں ذرا۔ جو بحران آپ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کا ایک حل، واحد حل یہ ہے کہ خود بخود جنوری 31 تک یہ صاحب مستعفی ہو جائے، ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا اور اس سے اپوزیشن کو ہی فائدہ ہوگا، اور اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا۔ یہ دمادم مست کلندر کیا ہے بھٹی صاحب؟ سر اگر تو آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات پہ یقین کر لیا ہے تو پھر میں الحمدللہ، بلاول بھٹو صاحب تو سازشی کہتے تھے نواز شریف صاحب،
ड्रामा एक्सपर्ट बात है ना, मुझे दमादम मस्त करने क्या कहना चाहिए? दमादम मस्त कुछ भी नहीं, क्या करना है दमादम मस्त करने की जरूरत ही कोई नहीं। सिंध असेंबली से इस्तीफे दें, इधर से आके इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च लेके आए, दमादम की जरूरत ही नहीं, कवाली ना सुने ना करवाएं। लेकिन ये है नर्व्स गेम, असाबी जंग, प्रेशर डाल रहे हैं ना, प्रेशर काउंटर प्रेशर डाल, मूव काउंटर मूव, प्रेशर डालें। लेकिन इनके अल्लाह माफ करे, ये इतने झूठे हो गए हैं, इतना टर्न लेते हैं एक मर्तबा के बंदे को झूठा ही आ जाता है। यानी ये बिलावल साहब और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? बिलावल साहब आप और लोग वो भट्टी साहब और भी लोग हैं ड्रामा लेने के एक्सपर्ट है, ये ड्रामा देखिए ये ड्रामा एक्सपर्ट, यार अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स का एक तुरंत इम्तियाज है, सिर्फ हमारी किसी एक पार्टी का तुरंत इम्तियाज नहीं। हाँ ये जरूर है कि कोई 7/8/10 यू-टर्न्स लेता है, कोई 6/10 लेता है, कोई 4/10। मरियम नवाज साहबा ने एक जुमले में 3 यू-टर्न लिए। ये उनको इस साल का बेहतरीन के एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं। अगर इमरान खान को नहीं, इमरान खान को अगर निकाल दें, क्या कहा था? ये बात मिसकोट हुई है। क्या कहा था? अखबार ने बाद में अपनी स्टोरी को भी करेक्ट किया। नहीं लेकिन वो बीबीसी की बात कर रहा हूं। बीबीसी ने अपनी स्टोरी, जुमला क्या था? उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो होंगे आवाम के सामने होंगे। ये जुमला उन्होंने उस वक्त भी कहा। ये कोई नहीं कहा था कि इमरान खान अगर घर जाए, घर भेजा जाए, नहीं इमरान खान घर चला जाए तो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से, ये कहा रोज जाता है घर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान को घर भेज दिया जाए या फौज घर भेजे। कोर्ट ये हुआ कि फौज घर भेजे इमरान खान को, बातचीत करें। उन्होंने नहीं कहा, मिसकोट हुआ, उन्होंने कहा था कि इमरान खान घर जाए। बदामी साहब, ये दमादम मस्त कलंदर क्या? मेरा ख्याल नहीं होगा, और मुझे इससे पहले भी इवेंट्स याद नहीं आ रहे, लेकिन बयानात याद है कि जब जरदारी साहब और बिलावल साहब भी कहा करते थे कि ये 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्करंदर होगा, और 27 दिसंबर को एक स्पीच हुई थी और खत्म हो गई थी बात। उसके बाद जरदारी साहब वापस आए थे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। बिलावल साहब जब पंजाब के दौरे पर थे, पनामा आया हुआ था, तो बिलावल साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी और वो रोला पड़ गया, और जरदारी साहब ने लैंड किया, वो बाहर थे, वो वापस पहुंचे और उन्होंने कहा जी मैं और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बड़ा एक उसमें से निकला था कि जो टर्न बन गया था पीटीआई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म। बिलावल साहब आपको याद होगा नाराज होकर बाहर चले। यस, तो मेरा ख्याल अभी भी ऐसा कुछ नहीं होना। मुझे आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के भी एक्सटेंड तक जाती है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी वीआईपी किस्म की डील काटेगी इस सारे के सारे मामले से, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी सारे मामले की पीपल्स पार्टी। वीआईपी क्या है? एक आम डील होती है, एक वीआईपी डील होती है। बड़े लोगों की बड़ी बात है, सही की डील भी सही है ना। बुखारी साहब, अब इन्होंने क्योंकि इस्तीफों का भी जिक्र कर दिया है वसीम बदामी ने, तो बिलावल साहब ने कहा कि अब सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी दे देंगे। क्या वाकई वो अब तैयार है पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए सिंध से? सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जो बहुत गौर तलब बात है वो ये है कि अब तक हुकूमत और द पावर दैट बी, वो सबका ख्याल ये था, और लोगों ने बरमला इसका इजहार भी किया, मैं नाम ले सकता हूं, कि पीपल्स पार्टी बिलाखिर डिच करेगी पीडीएम को भी और नून लीग को भी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वुर खत्म होता जा रहा है, या तासुर खत्म होता जा रहा है, या वो तवक्को खत्म होती जा रही है, और बिलावल साहब का टेम्परेचर जो है वो जरा थोड़ा थोड़ा हाई होता जा रहा है। इतनी खुली गुफ्तगू वो पहले नहीं करते थे जितनी अब करने लग गए हैं। अब तो वो ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे ये मूवमेंट चलाई ही उन्होंने है, और वही बिलाखिर दमादम मस्कलंदर भी करेंगे। तो एक तो ये तवक्कात के बरक्स चुके हो रहा है, इसलिए बहुत प्रोमिनेंट, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या वो कह रहे हैं और क्या वो करने वाले हैं। देखिए एक बात तय है, अगर तो पीडीएम इंटैक्ट रहती है टिल देयर डेडलाइन, टिल देयर एवरीथिंग, तो ये मान लेना, आंखें बंद कर लेना कबूतर का बिल्ली को देख के कि कुछ नहीं होगा, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा ख्याल ये है कि ये चले इस पे आ जाए बुखारी साहब, आपके ख्याल में कम 31 जनवरी हुकूमत रिजाइन नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, फिर होगा क्या? चले इस पे आ जाए, आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड इनके पास है वो है इस्तीफों का। अगर वो इस्तीफे देते हैं कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पूरे इलेक्शन दोबारा होंगे। वो रुकेगा कैसे बाई इलेक्शन? मुझे ये नहीं बता नाम है, मैं आपके प्रोग्राम में काशिफ वासी के साथ कह रहा हूं कि अगर इतने रेजिग्नेशन वाकईतन आ गए तो इलेक्शन दोबारा होगा, बाई इलेक्शन नहीं होता। ये जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। रोकेगा कैसे? मुझे चले ये बता दें कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती अगर इतना बड़ा रेजिग्नेशंस का चंक आ जाए,
کسی بھی گورنمنٹ کی morality کی بنیاد پر تو اس کو نہیں چلنا چاہیے, اس کو نئے الیکشنز کروا دینے چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں morality کی پالیٹکس آج تک میں نے نہیں دیکھی. اگر آپ نے دیکھی ہے تو برائے مہربانی مجھے بھی بتا دیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب کسی نے اخلاق کی بنیاد پر اس ملک میں سیاست کی ہو. لیکن میں وسیم کے پاس آ جاتا ہوں اسی آرگومنٹ کو لے کے, بخاری صاحب واپس آتا ہوں آپ کے پاس, کہ روکیں گے کیسے الیکشن. وہ کہتے ہیں کہ جی ضمنی الیکشن تو نہیں ہوتا, you'd see کہ ضمنی الیکشن نہیں ہوگا. اچھا, یہ تو گورنمنٹ کے لوگوں کو بہت یقین ہے کہ استعفے سارے کے سارے تو آئیں گے ہی نہیں, خود گورنمنٹ کے ایک لمحے کو سمجھنے کے اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ضرور ہوگی, گورنمنٹ اور ادارے پریشان ضرور ہوں گے. لیکن اس وقت جو سارا منظرنامہ بنا ہوا ہے, جہاں نواز شریف صاحب ایک کونے پہ گئے ہوئے, اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف ہے, اور ظاہر نواز شریف صاحب کے بیانیے کے بعد مزید قریب ہے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ, ہو جائے گا الیکشن بھی, اگر یعنی بائی الیکشن بھی ہو جائے گا, جس سے اگین کیوس ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن پھر بھی وہ نہیں ہوگا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے, یعنی کہ جناب نیا الیکشن ہو جائے گا, اور نیا الیکشن بھی اتنا صاف شفاف ہو جائے گا کہ جس میں جو واقعی عوام کی ول ہوگی وہی نتائج بھی آ جائیں گے. یہ نہیں ہونے والا, کیونکہ لڑائی بہت بڑھ گئی ہے, طاقت کا مختار ہے, ہاں, اور طاقت کا توازن دوسری طرف ہے, اور طاقت کے اپنے اصول ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, بخاری صاحب کا خیال ہے کہ ضمنی الیکشن نہیں ہوگا؟ وسیم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے ممکن ہے کہ if it comes to that level, اگر وہ ہو گئی بات اس طرف پہنچ گئی تو پھر الیکشن بھی ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں ریزائن کرنا, یہ بہت ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں نا, دمادم ماسک کلندر ہوگی, سندھ حکومت کی قربانی دے دیں گے, ریزائن کر دیں گے, لانگ مارچ ہوگا, دھرنا ہوگا. اب یہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے, اس سے پہلے ایک دن دو دن پہلے سارے مل کے سوچیں گے بھائی جان اگر یہ کر دیا اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی, اس کو ہم روکیں گے کیسے؟ یہ اپوزیشن کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہوگا نا, اور حکومت کا یہ ہوگا کہ اگر یہ سارے ریزائن کر کے باہر, دونوں کے اپنے اپنے ڈائلیماز ہیں اس ٹائم پہ, کہ اگر یہ باہر چلے گئے تو ہم اتنے الیکشنز کیسے کرائیں گے, اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے بھٹی صاحب, الیکشن ہو پائے گا یا پھر ایک کڑماس اور کیوس ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا صاحب, مریم نواز اور نواز شریف, ان کے علاوہ کوئی بھی دل و دماغ سے استعفے دینے کے حق میں نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی کئی ڈسکشنز اس پہ ہوئی ہیں, بلکہ سنا گیا ہے کہ جو بلاول اور شہباز شریف صاحب کی یہ کل وہ تعزیت میٹنگ بھی ہوئی, میں اس پہ آنا چاہ رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے مذاکرات کی, اس میں بھی مذاکرات کی, اور استعفوں پہ انہوں نے کہا اگر ہو جاتے ہیں سارے, اب سیکنڈ ایشو ہے کہ اگر فرض کریں ifs and buts سارے ہو جاتے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ, اور میں نے جہاں تک سنا یہ گورنمنٹ, یہ سارے جو اس کے سارے ادارے یہ الیکشن کروا دیں. ضمنی ہے نیا, ہاں نہیں ضمنی ہوگا, ضمنی جب ادارے اور گورنمنٹ کہہ رہے تو ضمنی ہوگا نا بھائی. اور معصومانہ بات کہہ دی نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں کہ اخلاقیات کو ڈنٹ لگے گا, ایک وہ ہوگا, وہ کبھی ہوا ہی نہیں ادھر, تو وہ آرام سے کسی کو لکڑ ازم پتھر ازم تو الیکشن کروا دیں گے. وہ سینٹ کا الیکٹورل کالج ٹوٹے گا بھی نہیں, اسمبلی بھی نہیں ٹوٹے گی, نئے الیکشن کروائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, یہ اسی طرح سڑکوں پہ پھرتے رہیں گے. اگر وہ ہو گیا اور اپوزیشن اس کا حصہ نہ بنی, دس ول بی دا موسٹ پاورفل گورنمنٹ دیٹ پاکستان وڈ ہیو سین ان ہسٹری. یا تو یہ گرا دیں گے, تو گر گئے تو عمران خان کی پارٹی ختم ہے. لیکن اگر وہ ضمنی الیکشن کرانے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے طاقتور حکومت آپ نے اس تاریخ میں شاید نہیں دیکھی ہوگی, جو 2/3 اکثریت مرکز میں, پنجاب میں اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. جس سے یہ لاسٹ صادق صاحب کے گھر یا جلسے کے بعد سوچا تھا اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں اور وہ الیکشن کروا لیتے ہیں تو پھر کیا کریں گے. یہ بات ہوئی ہے, یہ گفتگو بلاول صاحب نے یہ سوال جب مولانا صاحب کے گھر اس میٹنگ کے بعد 8 دسمبر کی میٹنگ کے بعد اگلے دن ملاقات کس بنیاد پہ ہوئی تھی, کیا بات ہونی تھی, وہ یہی تھا کہ اگر استعفے دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے. پیپلز پارٹی کی اسٹیٹڈ پالیسی کی کسی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا, اور یہ بات کسی ایک شو میں نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ اگر دوبارہ بائی الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی بائیکاٹ نہیں کرے گی, اور زبیر صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر الیکشن نہیں لڑیں گے. اسی شو کی بات ہے. اور سندھ نہ ہو پیپلز پارٹی ٹوٹے گی, اور پورے سے آدھا تو سندھ کم از کم دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ریزائن کر جائیں. کسی نے اسپیسیفکلی, ایک سیکنڈ, کسی نے آ کے دسیا ہے, مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے, اس کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں, اس کے لیے تیار بیٹھا ہوں, سوال نہ کیجیے گا ورنہ میں تیار بیٹھا ہوں. میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں, میں ذرا جاننا چاہتا ہوں آپ کے کون سے موکل ہیں جنہوں نے, سندھ کی پاپولیشن کتنی ہے,
5 करोड़ कराची का मंदिर 2.5 करोड़ है, 5 तो बहुत कम है, लेकिन 4 करोड़ 4.5 करोड़, उसमें से 2 करोड़ लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस्तीफे दे दें हुकूमत तो वो दुआ कर 2 करोड़ आधे से ज्यादा। 2 करोड़ लोगों ने आपको कहां आके बताया कि इस्तीफे दे दें? कितनी तादाद बताइए? आप 4 करोड़ समझ लेना, 4 करोड़, आप कह रहे हैं 2 करोड़ एक ये दुआ पौने मांग रहे हैं। 4 करोड़ जो 12 साल परफॉर्मेंस, इसके बाद पौने 4 करोड़ कह रहे हैं कि अल्लाह करे इनसे जान छूटे। वो तुसी कैसी मैं दसंगा कि मैंने पता नहीं, वो ना बताएं, वो आप वो उसके लिए बुखारी साहब पार्टी की बैड गवर्नेंस हम सब तनकीद करते हैं, लेकिन वोट तो पड़ता है ना सिंध में भाई, पड़ता तो है ना, पड़ता है, ये तो पता है ना कैसे पड़ता है, जेन्युइनली भी पड़ता है भाई, ये तो कितना पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में एक सेक्ट है, एक रोमांस है भाई, आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, गवर्नेंस में मैं भी बड़ा नाते दूंगा। ऑनेस्ट बात करें, जहां पे मुकाबला होता ना, हमें भी पता होता है वहां मुकाबला हो रहा है, सही है। जहां पंजाब में जिस सीट पे मुकाबला होता है ना, हमें पता होता है कि यहाँ पर ये बड़ा तगड़ा है, यार इससे ज्यादा हो गई, ये मुकाबला अच्छा था। सिंध में हमें पता मुकाबले नहीं होता, मुकाबले को नहीं, साईं वडेरे कोई शराजी, कोई पीर पगाड़ा की पार्टी, मुकाबले होते हैं। रोमांस 4 दिन रहे, नाक से निकल आएगा। बुखारी साहब क्विकली सर, इलेक्शन रोकेंगे कैसे? अब इस्तीफे दे दिए फर्ज करें, और गवर्नमेंट कहती है हम जिमनी मान लिए जिमनी इलेक्शन कराने लगे, वो उसको रोका कैसे जाएगा ये बताओ। काशिफ, एक बात हम भूल रहे हैं, आपको आखिरी मीटिंग याद नहीं है जाती उम्र में जो हुई, उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये तासुर जो है कि हम इस्तीफे दे के जाके घरों को बैठ के आराम से वहां लस्सी पिया करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एजिटेशन फिर स्क्रीन शक्ल में बकौल उनके आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि होने जा रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेस छोड़ दी कि हमने इस्तीफे पकड़ाए, हम घर चले जाएंगे आराम से अपने इलेक्शन कराए, मेजोरिटी आ जाएगी, स्वीपिंग। ऐसा नहीं है भाई साहब, उन्होंने साथ उसको क्वालिफाई किया है कि उसके बाद मूवमेंट जो है वो फेज 3 में जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाब होगी, लेकिन ये तसव्वुर कर लेना जिस तरह से भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इलेक्शन कराना है, मेजोरिटी में आ जाएंगे, वो एड्डा आसान काम कोई नहीं है। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस छतरी के नीचे इमरान खान साहब छुपे हुए हैं, वो छतरी किसी की नहीं है, पर गॉड से हिस्ट्री को सामने रखें। कौन सी है सर? चलो मैं बता देता हूं सर, पता है छतरी का, जिस छतरी की आप बात कर रहे हैं बुखारी साहब, वो छतरी भी अपनी कैलकुलेशन कर रही होगी ना इसमें बैठ के, वो भी देख रहे होंगे कि हुकूमत है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एक गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन है, इमरान खान, और वो छतरी भी देख रही होगी, वो अगर इनकी नहीं है तो वो उनकी भी नहीं है। सो रोला ये है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। That is what I'm saying. ठीक सर, ठीक, That is what I'm saying. मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मैं बुखारी साहब से डिसएग्री करता हूं, और मुझे वापस आके आप उठ जाइएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा, मैं घर चला जाऊंगा, क्लोजिंग कर देंगे, मैं वहां जाऊंगा, आप क्लोजिंग कर देना मुझे। मैं वन बुखारी साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब एक धरना लेकर आए, लॉयर्स मूवमेंट चली और एक क्रेडिट लिया गया उस वक्त, एक गमला तक नहीं टूटा। आज हम बड़े आराम से एजिटेशन और दमादम मस्त कलंदर की बात करें। एजिटेशन आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हफ्ते के एंड पे एक वीकेंड के ऊपर कहीं जलसा हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि जगह जगह बलवे, दंगे, लड़ाइयां, पुलमार। इज दैट पॉलिटिक्स? आज 2020 में आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी? आज भी आप याद करते हैं वो पीटीवी में घुस गए थे, तो पीटीवी की अमलाक तोड़ना और सड़क का इशारा तोड़ना है सरकारी अमलाक ही। आप मुझे ये सारे बताइएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी गुड स्ट्रैटेजी है कि आप आगे लगा दें, जगह जगह पुलिस से लड़ाइयां हो रही हैं, सड़कें बंद हैं, शहर बंद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक के क्या ये होगा, और इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी? वेलकम बैक नाज़रीन। बुखारी साहब, आपसे शुरू करता हूं क्योंकि सवाल भी आपकी तरफ ही था। दमादम मस्त कलंदर ही होगी। 2 सवाल हैं, ब्रीफली दोनों का जवाब दे दें कि अगर हुकूमत कहती है हमने जिमनी इलेक्शन कराना है तो उसको रोकेंगे कैसे, एक। और दूसरा बुनियादी सवाल, क्या ये जो तरीका है दमादम मस्त कलंदर करके हुकूमतें गिराने का, आपके ख्याल में ये तरीका ठीक है? देखिए, मेरी जाती राय तो कुछ और हो सकती है, लेकिन हम जरा इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में देखें। इस वक्त जो कुछ भी पीडीएम कर रही है वो सब कुछ वही कुछ है जो पीटीआई ने खुद किया हुआ था। जहां तक धरनों का ताल्लुक है, जहां तक जलसे जुलूस करने का ताल्लुक है, मुझे बता दें कौन सी नई चीज हुई है। तो अगर आज बुखारी साहब पीटीआई चोरी शुरू कर दे और कहे पिछली हुकूमत ने भी यही किया था, वो जायज हो जाएगा? नहीं, वो पीटीआई नहीं कह सकती फिर कहने जायज हो रहा है, और कोई कह सकता है तीसरा जिसने चोरी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं पीटीआई का सवाल ही नहीं पूछा ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं आपकी राय। देखिए, मेरी राय में तो ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए था। ढंग से बैठ के दोनों को एक अपोजिशन करनी चाहिए थी, उनको हुकूमत करनी चाहिए थी, एक इक्वेशन बननी चाहिए थी, एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के एरोगेंट मोड में रहने की वजह से नहीं हो सकी। वो उनको तकरीर नहीं करने देते थे, वो कहते थे मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, मैं इनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता। जहां ये इक्वेशन होगी पार्लियामेंट में, वो कहां से चलेगी मुझे आप खुद ही बताइए।
دیکھیں جہاں تک بلاول کے دمادم مست قلندر کہنے کا تعلق ہے، سٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے ہمارے پاس اس ملک میں 2 فورسز ہیں، ایک پی پی کا جہالہ ہے اور دوسرے جو JUI کے مولانا صاحب ہیں ان کے وہ کارکن ہیں جو مدرسے کے سٹوڈنٹس بھی ہیں. ان 2 میں کیپیسٹی ہے. نون لیگ تو بیچاری سر میرا خیال ہے ہم ابھی تک، میں ویسے ایک بات بتاؤں سر، ہم لگتا ابھی تک 70 کی دہائی سے باہر نہیں نکلے ہیں. یہ پیپلز پارٹی آف 2020 کی بات ہو رہی ہے. سندھ میں تو انہوں نے ایجیٹیشن کرنی نہیں ہے. ایجیٹیشن ہوگی لاہور پنجاب کی سڑکوں کے اوپر، وہ بھی بڑے شہروں میں. سر سندھ میں بلاول بھٹو صاحب لانگ مارچ کر چکے ہیں گھر کے ڈرائنگ روم سے دروازے تک، اور جو پھس پھسا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. خیر اینیویز دیٹ از ریمینز ٹو بی سین. دیکھیں حالات کی بات ہوتی ہے. سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا. جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا 2 پارٹیاں. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ سٹرینگتھ اب نہیں رہی پنجاب میں جو سٹرینگتھ پیپلز پارٹی کی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. وہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے ہم کہ سٹریٹ پاور پیپلز پارٹی کے پاس ہے، جالا نہیں ٹوٹتا، جالا جتنی ایجیٹیشن پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. وہ ٹرینڈ تھے ضیاء الحق کے دور کے. وہ لوگ چھوڑ گئے پارٹی. یہ نئی پارٹی ہے. دیکھیں جو وسیم آپ کہہ رہے تھے کہ 70-80 ہزار ووٹ ملا، لاہور کی پوری لاہور میں پیپلز پارٹی کو 70,000 ووٹ پڑا ہے. وسیم واز ٹیلنگ اس ان دی بریک. دیٹ مینس کہ کم از کم سٹرینگتھ بڑی ڈپلیٹ ہوئی ہے. اور میں ایک بات آخری کر دوں، میں کو زیادہ ہی بول گیا سر، میں وہ آخری جنریشن ہوں پیپلز پارٹی کی شاید جس نے ذوالفقار علی بھٹو، یا اس کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا ہوا اور پیپلز پارٹی کی سٹرگل دیکھی ہوئی ہے. دیکھیں ہم جو 40s والے ہیں وہ ضیاء الحق کو نہیں جانتے، 50s والے جانتے ہیں. ووٹ سٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کرتے. تو جو ینگ کراؤڈ ہوگا بھی وہ ایجیٹیشن ٹرینڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. سو یہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کریکٹ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنا ویو دے دوں اس کے اوپر کہ پیپلز پارٹی شاید وہ پرانی والی پارٹی نہیں ہے. دیکھیے آئی ایگری ود یو کہ وہ حالات نہیں رہے ہیں، لیکن 2018 کا ماڈل تو ہمارے پاس موجود ہے نا. وہ تو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے نا. ایکٹیویٹ کرنے کی بات ہے. آپ دیکھیں جو یہ اب جلسے ہوئے ہیں جتنے بھی ہوئے ہیں، اس کے اندر یوتھ کا ایک ایلیمنٹ موجود تھا. وہ جو ڈپرائیوڈ تھا، جو سارے عمران خان کے ساتھ چلے گئے تھے. لاہور کی جو ریلیز ہوئی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، مریم لے کے نکلی تھی، اس میں یوتھ نکل رہا ہے باہر. دیکھیے سپریشن جب ہوگا، جیسا بھی ہو، جس کی طرف سے بھی ہو، اس کے نتیجے میں موومنٹس بلڈ اپ ہوتی ہیں، موومنٹس بنتی ہیں. یہ ہمارے ہاں کوئی نئی سرزمین نہیں ہے. دنیا کی پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے. جو میرا آرگومنٹ صرف یہ ہے، لاسٹ جملہ اگر آپ اجازت دیں گے، وہ یہ کہ ہم کمپیریزن کریں گے تو کنٹمپریری ورڈ سے ہی کریں گے نا. تو 2018 میں جو کچھ کیا تھا یا جو کچھ ہوا تھا 2014-18 کے بیچ میں، اسی کا ریپیٹ ہے. صرف فیسز بدل گئے ہیں، پارٹیوں کے نام بدل گئے ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے خود کیا تھا. ٹھیک. ذرا مریم صاحبہ غصے میں تھیں میڈیا پر. آپ کا خیال ہے وہ غصہ جائز ہے جو اس وقت میڈیا پر غصہ PDM کا یا مریم نواز شریف صاحبہ؟ دیکھیں میرے خیال سے جو وسیم بدامی سر. سوسائٹی پوسٹ دھرنا بہت پولرائز ہوئی ہے، میڈیا پوسٹ دھرنا بہت پولرائز ہوا ہے. اس لیے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی لائکنگ ڈس لائکنگ بہت واضح ہیں. اس پرٹیکولر کانٹیکس میں جس میں وہ ہوئی ہیں میڈیا پر ناراض. خیر ایک بات، 2 باتیں میں کہتا ہوں اس میں. مشکل سوال کر دیا آپ نے اسے تھوڑا سا. ایک بات تو یہ کہ ایک کراؤڈ ہوتا ہے جو کہ اتنا گیم چینجر کراؤڈ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر کوئی بیٹھ کر ٹی وی پر کہنا کہ کراؤڈ فارغ تھا تو وہ اس بندے کو لوگ ہے. عمران خان صاحب کے 2011 کے جلسے کے بارے میں میرا کوئی کہہ دے جناب کہ فارغ جلسہ تھا، تو جو کہے گا وہ اپنا ہی مذاق بنائے گا، کیونکہ وہ اتنا بڑا جلسہ تھا، آؤٹ نمبر کر دیا تھا اس نے. تو یہ تو طے ہے کہ یہ جلسہ گیم چینجر جلسہ نہیں تھا. ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا اس جلسے کے گیم چینجر ہونے کے باوجود کہ فارغ کراؤڈ تھا، تو لوگ اس پر ہنستے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا. اس کے دماغ اس کراؤڈ میں بڑے مسئلے مسائل تھے. نواز شریف صاحب کی تقریر کے دوران چلنے والی ڈرون فوٹیج تو نظر آ رہی ہے نا کیا. تو اس بنا پر ان کا غصہ ناجائز ہے. باقی ظاہر سی بات ہے کہ اب پوزیشن بڑی کلیئر ہے، تو پھر وہ دیکھیں غصہ ان کا اپنی جگہ. جو وسیم بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب کہ اگر کراؤڈ اتنا بڑا ہوتا جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر باہر سائڈ پہ، تو بہت سے چینل، کچھ چینلوں پہ ان کو غصہ ہے. آئی ایم شیور ہمارا چینل بھی اس میں سے ہوگا، آئی ایم پریٹی شیور سب سے آگے ہوگا. لیکن بہت سے چینل ایسے ہیں جو اس مفروضے کو، اگر ہم نے یہ مفروضہ بنایا ہوتا کہ کراؤڈ نہیں تھا، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگ یس باس کہہ کے لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں اس میں کون کون سے چینل ہیں. مطلب میں کہنے لگا میرا چینل میں وہ بات تو نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں بدامی صاحب اس میں سے پرسنلی لے گئے. تو اس چیز کو بڑے آرام سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے.
غصہ ان کا جائز ہے, میرا جو فرسٹریشن ہے ان کی وہ جائز ہے. میرا خیال ہے جو ایک بات پہ فرسٹریشن ان کی انٹرنل میٹنگ کو کسی جگہ مس کوٹ کیا گیا, وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کو مس کوٹ بالکل ہی غلط کوٹ کیا جائے کسی چیز پہ. باقی جو جلسہ ہے وہ تو سب دکھا رہے ہیں, اور آپ کو لوگوں کو اپنی آنکھوں سے, اب وہ تو دعا ہے نہیں کہ اخبار میں کسی نے چھاپنا ہے, جو ہے ساروں کو نظر آئے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ کیا مریم نواز صاحبہ کا جو یہ جس جلسے, اگر یہ نارمل جلسہ ہوتا جیسے گجرانوالہ کا تھا, جیسے کراچی کا تھا, جیسے کوئٹہ کا تھا, جیسے پشاور کا تھا, پشاور تھوڑا تھا, پشاور تھوڑا تھا, گجرانوالہ تھوڑا تھا, پشاور تھوڑا تھا, گجرانوالہ تھوڑا تھا, باقی بہتر. اگر یہ نارمل جلسہ ہوتا تو ایک جلسہ تھا, اچھا جلسہ تھا. لیکن کیا یہ آر یا پار جلسہ نہیں, لیکن کیا یہ تاریخی جلسہ تھا؟ نہیں جلسہ تھا. کیا دھانسو جلسہ تھا؟ نہیں دھانسو جلسہ نہیں تھا. کیا آخری دھکا دے دو والا جلسہ تھا؟ نہیں جلسہ تھا. آر پار والا جلسہ تھا؟ نہیں جلسہ تھا. ریفرنڈم والا جلسہ تھا؟ نہیں جلسہ تھا. کامیاب ترین جلسہ تھا؟ نہیں. حکومت گراؤ, حکومت ہٹاؤ, انقلاب لاؤ قسم کا جلسہ تھا؟ نہیں تھا. یہ سارا مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ آ جاؤ, جو یعنی جلسے سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اتنے لوگ بھی نظر نہیں آ رہے تھے جتنے بٹ کڑائی پہ تھے. تو یہ جتنے ریلیوں میں تھے, جتنے کچھ تھے. تو یہ اگر مریم نواز صاحبہ نے اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, مریم نواز صاحبہ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو جلسے کی تعداد بھی میں ہی بتاؤں گی, جلسے پہ جس طرح جو میرا تبصرہ ہوگا وہی سارے کریں گے, اور جلسہ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے, تو میڈیا بھی کہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا مجھے حیران ہوتا ہوں, انہوں نے عباسی صاحب نے, معزز عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ایک تاریخی جلسہ تھا اور لاکھوں لوگ آئے. بھائی خدا کے لیے نے کہا میرے زندگی میں تھوڑا جلسہ اس سے یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے جھوٹ. وہ نون لیگ کا لاہور میں کوئی اس سے بڑا جلسہ نہیں دیکھا, بیکاز دیکھیں نون لیگ کی تاریخ لاہور میں بڑے جلسے کرنے کی نہیں ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, مسلم لیگ ان کو کبھی ضرورت, میں اس دن بھی ایک ماریا کے ساتھ جب جلسہ ہوا میں یہ بات کر رہا تھا, میں کہ ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑی لاہور میں بڑے جلسے کرنے کی. لاہور پھر لاہور مسلم لیگ کا گڑھ 25 سال سے مناپلی, 100 ایم پی ایز اور 50 ایم این ایز 2 گھنٹے کے فاصلے پر, اور 13 جماعتوں کا اکٹھ, اور مریم نواز صاحب 11 باقی جو 11 جماعتیں 10 روزہ تشہیری مہم, اور اس کے بعد اگر یہ جلسہ کرنے تو بخاری صاحب آپ کچھ میڈیا کی بات کرتے ہیں, یہ مسئلہ میڈیا کا کیا مسئلہ ہے؟ میڈیا کا یہ اصل میں میڈیا بیچارہ پھنسا ہوا 2 پارٹس کے بیچ میں نا, اس لیے ہم رگڑے جا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ فقید المثال جلسہ نہیں تھا, تاریخی جلسہ نہیں تھا, پچھلے 3 جلسوں سے بڑا جلسہ نہیں تھا, بالکل مان لیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں 3000 لوگ تھے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو غصہ تو آئے گا. اگر فیصل جاوید صاحب بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر کہیں گے کہ ہمارے کنٹینر پر اتنے بندے ہوتے تھے جتنے وہاں ٹوٹل جلسہ گاہ میں تھے, سر لیکن آپ دیکھیں میری بات سنیں سر, فیصل جاوید کو کوٹ نہ کرے نا, پرویز رشید صاحب بھی کہتے تھے نا, پرویز رشید صاحب آپ کو یاد ہے اس دن عمران نے کہا کہ کرسیاں کوئی نہیں. فیصل جاوید از ناٹ اے گڈ کانٹیکسٹ. لیٹس اسٹک ٹو میڈیا. میڈیا میں ڈویژن ہے, پولرائزیشن ہے, یہ جانتے ہیں سر. کاشف these voices were coming from the media نا یار, وہ لوگ تو اس کو سر دیکھیں میری بات سنیں بخاری صاحب, اس میں غصے والی کیا بات ہے. لیٹ می گیو اے اسپن ٹو دس, کہ بہت سے کیس ایشوز پہ جہاں میڈیا نے کھڑے ہو کے, چینلز نے, افراد نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ بھی تو کیا چیزوں پہ, وہ بھی تو میڈیا ہی ہے. لیکن آپ اس کے اوپر نہیں کہتے کہ جی ہمیں بچانے کی کوشش کی, ہمارے جو موقف ہے چاہے غلط ہو اس کو سپن کرنے کی کوشش کی, وہ بھی میڈیا ہی ہے نا سر. یہ میٹھا میٹھا ہب ہب کرنا, یہ کڑوا بھی تو برداشت کر لیں تھوڑا سا سائیڈ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سر جی وہی کاشف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہی کچھ تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے. پی ٹی آئی کے ایوان اقتدار تک پہنچنے میں بہت بڑا رول تھا میڈیا کا, لیکن میڈیا کے ساتھ آتے ہی جو کچھ پی ی آئی نے کیا ہے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مناسب کیا ہے تو وہ الگ بات ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ عرصے سے موقف ہے کہ میڈیا ہے, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ الائنڈ ہے, میں کسی کی طرف دیکھتا ہوں کہ یہ کچھ کرے گا. ایک جملہ صرف یہ ہے کہ میڈیا کی جنگ, ایک اور بھی بڑے ان کو آج کل درد ہوا ہے, میڈیا کی جنگ لڑیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کی بخشش فرمائے چھوڑ دیں, نواز شریف صاحب, مریم, بلاول سارا چھوڑ دیں, بدنیت میڈیا تو سلیکٹڈ میڈیا وہ چھوڑ دیں. ہمارے پیارے مولانا صاحب کا ایک بیان ہے جب اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ساری آگ میڈیا نے لگائی ہوئی ہے, 24 گھنٹے کے لیے بند کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا. آج ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. اچھا چلیں ایک بریک کے بعد پھر مزید. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں, ذرا اس کو بریف رکھیے آخری سیگمنٹ. ایک فوٹیج ہے, میاں صاحب تقریر کر رہے ہیں اور یہ پاپولر ڈیمانڈ پہ یہ سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, اور پنڈال خالی ہے, اس کو ایکسپلین کریں, اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں اس کا.
بتائیں. یعنی وہ نہیں چلا رہے میاں صاحب کا چلا دیے. چلا اچھا. بنیادی طور پہ یہ ہے سر، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فوج کو گالیاں دینا اور اسی فوج کو گالیاں دینا جس کو 2-3 مہینے پہلے آپ ایکسٹینشن کا ووٹ دے چکے تھے، قرآن پر اپنی جماعت سے حلف لے چکے تھے، اور پھر بجلی کا بل بھی آرمی چیف کے کھاتے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ پنڈال میں آتے ہیں، سنیں میں ذرا اس کو اپنی سمجھ کے لیے نہیں، اگر میں لوگ پنڈال میں آتے ہیں نوئنگ کہ پی ایم ایل این کی پوزیشن کیا ہے، یہ نوئنگ انہوں نے وہ فوج کے بارے میں وہ بات کرنی ہے جو میاں صاحب نے کرنی ہے، وہ آئیں کیوں اگر ان کو اس نظر. سر یہ جو سو کالڈ بیانیہ ہے نا، جس کا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ ہے، بنیادی طور پر اس کو انہوں نے جمہوریت سویلین بالادستی انقلاب کی نظر یہ پٹ چکا ہے. لوگ آپ کہہ رہے ہیں لوگ سمجھ گئے یہ پٹ چکا ہے، اور یہ اب ریپیٹ پہ چل رہے ہیں. کیسٹ پھنس گئی میاں صاحب کی، اب کوئی نئی بات نہیں رہ گئی، تو وہ ریپیٹ پہ چلتی. ایک گجرانوالہ بڑا بندہ غور سنا، اچھا کوئٹہ والا اچھا، اور اس کے بعد کیا بچہ کچھ بھی نہیں. کیا اس کو یہ سپن، اب میں سپن کا نام استعمال کر رہا ہوں اس لیے سپن ہی ہے کہ مریم نواز بن گئی ہیں اب لیڈر، حالانکہ مریم بی بی نے اپنی تقریر کے اینڈ میں کہا تھا جانا نہیں میاں صاحب. تو لینا بڑی صاحب. سر مجھے ایک بات بتائیں، کاشف عباسی کہے کہ مریم نواز جس نے سپریم کورٹ میں جال سازی کی، سپریم کورٹ میں عاطف اسلم بھی عاطف اسلم کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی بٹی صاحب. نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں سر، نہیں میں صرف پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، عزت کے ساتھ آخری سیگمنٹ ہے بٹی صاحب، مجھے باقی دونوں عزت کے ساتھ میں ایک بات جملہ آپ سے. کاشف عباسی نے چکے میں اپنا ٹائم دینے کو تیار ہوں بٹی صاحب. لیڈر ایک تھا، قائد اعظم آیا اور چلا گیا، باقی سارے سیاستدان. یار مسلم لیگ نون کے ووٹر کے لیے وہ لیڈر بن گئے، انہوں نے ان کی وہ لیڈر ہے. اجازت وہ لیڈر ہے. اجازت سر کیوں کہتے ہیں اجازت آپ اپنے لفظ واپس اجازت لیڈر نہ کہیں. مجھے نہ بتائیں میں نے کیا کہنا ہے، مجھے پتا میں کیا کہنا. اچھا سیاست سر، میں بٹی صاحب، اور ان کو اللہ کرے پورا پاکستان سنے، اللہ کرے پورا پاکستان سنے. سر لیڈر تو نہیں ہے نا، ان کو سن لیڈر نہ کرے، لیڈر کی ریڈ مار دی. بٹی صاحب کا مائک بند کر دیجیے. اچھا لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کہہ سکتا ہوں. کیا مریم نواز لیڈر بن گئی ہیں اس وجہ سے ان کی تقریر سن کر چلے گئے، میاں صاحب کے بیانیے سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں مطلب میرا خیال ہے کہ ایک تو ہے کہ شاید شرکا کو لگا کہ بس جو بات اب ہونی تھی وہ تو اب ہو گئی ہے، جو اصل بات ہونی ہے. اور نواز شریف صاحب کی اصل بات تو میاں صاحب نے کرنی ہے بھائی. میاں ابھی صاحب تک کے جلسوں میں تو اصل بات میاں صاحب ہی کیا کرتے ہیں. ہاں لیکن شاید اب میں کیا کہوں، دیکھیں ایک تو آئی ڈونٹ نو، میں نے یہ ٹرینڈ بھی ہوتا ہے میرے خیال سے تو کہ جلسے کی جو آخری تقریر ہوتی ہے، جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے جلسہ، وہ اہم ترین تقریر ضرور ہوتی ہے. لیکن میں نے تو اس میں دیکھا ہے لوگوں کے اس میں کہ لوگ کون سے جلسے میں دیکھا ہے ادھاریے میں کوٹ کر سکتا ہوں جلسے میں نے دیکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجمع کوئی 10 لاکھ کا مجمع تھا، ٹھیک ہے، لیکن یعنی مجمع ظاہر ہے. ایون فضل الرحمان صاحب کا جو جب گجرانوالہ میں خطاب کر رہا تھا تب بھی، ہاں لیکن کیونکہ وہ ووٹر نون لیگ کا تھا، وہ اپنے لیڈر کو سن کے چلا گیا، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. یہ تو اپنا لیڈر بات کر. میں چلو بخاری صاحب سے آئی ڈونٹ تھنک دس از اٹ. آپ کے خیال میں کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں؟ نہیں، میرا خیال ہے جلسے کی آخری تقریر ویسے ہی نکل شروع ہوتے ہیں. بخاری صاحب جلسہ لیکن ان امپریسو تھا، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. بخاری صاحب عظیم الشان نہیں تھا. یور ویو سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کی تینوں تقریریں آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایک لفظ نیا نہیں تھا. یہی کچھ انہوں نے گجرانوالے میں کہا تھا، یہی کچھ کے بعد دوسرے جلسے میں کہا تھا انہوں نے. سو اس لیے بھی ایک لوگ جو اچھا دوسری بات یہ کہ اس دن کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز تھی، لوگ بہت مشکل سے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب تقریریں ہو گئی ان کو تو یہ اعلان ہی بہت بعد میں ہوا کہ ہم نواز شریف کی تقریر نہیں سر، مریم بی بی نے اپنی تقریر میں یہ اعلان کر دیا تھا سر. وہی اوکے. گزارش یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ 2 تقریریں پچھلی سن چکے ہیں لوگ، اور ان کو پتا تھا کہ اس کے علاوہ سر تقریریں تو مریم نواز شریف کی سن چکے ہیں، ان کو تو جلسے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ ہے، اسی پر سوئی پھنسی ہوئی ہے، ان کی کوئی ان میں